اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے نصف جو ہے شوہر کا ہو جائے گا، باقی نصف جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا، لیکن شوہر کا نصف ہو گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں یہ جو اس نے چھوڑا ہے، باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور یہ بھی ہوگا وصیت کی ایگزیکیوشن کے بعد، اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور جو کچھ تم چھوڑو، مرد شوہر فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے کو اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے۔ اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے تمہارے ترکے میں سے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، اس وصیت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہارے ذمے ہو ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا، او امراتن، یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے۔ یہ کلالہ کون ہوتی ہے؟ جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو، میت ہے، فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے، تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے، وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں، اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی اور اللاتی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے، لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے۔ عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے۔ ایک عینی وہ ہے، باپ بھی وہی ہے مشترک، ماں بھی وہی ہے، جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں حقیقی بھائی، حقیقی بہن، یعنی والدین دونوں مشترک ہیں۔ اللاتی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں، لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے۔ حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کے ہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہو۔ ایک شخص کی اولاد تھی، وہ فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، اب اس سے بھی اولاد ہے، تو ماں تو ایک ہے، اولاد دو ہیں، دو باپ سے ہیں، وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں۔ ان کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے وہ کلالہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر وہ ایک تہائی میں حصے دار رہیں گے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہی دو شرطیں پھر ہیں، اس وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو ضرر پہنچانے کی نیت نہ ہو۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حلم والا ہے۔ اس کے حلم پر دھوکہ نہ کھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے، اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو وہ داخل کرے گا آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور ان کے لیے عذاب مہین ہوگا، اہانت آمیز عذاب۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تو پھر گواہ بناؤ، گواہ لاؤ ان پر تم میں سے چار۔
اگر وہ گواہی دیں فَإِن شَهِدُوا، اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے، يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، موت ان کو لے جائے، موت ان کا قصہ پاک کرے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ، اور اگر وہ دونوں تمہیں میں سے ہوں، مرد بھی اور عورت بھی، فَآذُوهُمَا، تو ان دونوں کو پھر اذیت دو، تکلیف دو، انہیں سزا دو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کو چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہیں، حرام خوریاں کرتے رہیں، زندگی بھر عیش لڑاتے رہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی پر قیاس کر لیجئے جو مر بھی گئے کفر کی حالت میں، ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کا راستہ روک کے رکھو انہیں، تاکہ تم واپس لے لو ان سے جو کچھ کہ تم نے انہیں دیا ہے۔ الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر کسی سے صریح جو ہے حرام کاری کا فعل سرزد ہو گیا، اس پر کچھ زیادتی کی جائے، اسے کچھ سزا دی جائے۔ وعاشروہن بالمعروف، دیکھو عورتوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرو، رہو سہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، اچھے طریقے پر، نیکی اور راستی کے ساتھ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اور اگر تمہیں کسی وجہ سے اب وہ ناپسند ہو گئی ہے، انہیں پسند نہیں کرتے تم، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند کرو، درا حال ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ایک بیوی کی جگہ کوئی دوسری بیوی لانی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوهُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کوئی شے واپس نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگے وہ مہر واپس ان سے ناحق اور صریح گناہ کے طور پر؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ شعور اور کچھ شرافت کا ثبوت دو، کیسے ان سے وہ مال تم واپس لینا چاہتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، تمہارے مابین انتہائی قریبی رشتہ جو بھی ہو سکتا ہے دنیا کا وہ قائم ہو چکا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے بہت گہرا قول و قرار لے چکی تھی۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جو تمہاری والد، جو تمہارے آباؤ نے، تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کیا ہو، ان سے تم نکاح مت کرو، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر 1، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ، اور تمہاری دودھ پلانے والیوں کی بیٹیاں کہ جو تمہارے اب بہن بن گئی ہیں رضاعی، وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس جن کو ہم کہتے ہیں خوش دامن، وربائکم اللاتی فی حجورکم، اور اگر وہ کہ جو ربیبہ ہوں، جو تمہارے ہاں پلی بڑھی ہوں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ربیبہ یا ربیب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پہلے کوئی اولاد تھی،
آپ نے ان سے شادی کی ہے تو وہ اولاد بھی ساتھ لے آئی ہے، اب وہ آپ کی بیٹے بیٹیاں ہی ہو گئی آپ کی، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے بیٹیاں نہیں، ربیب کہلاتے، ربیب اور ربیبہ۔ تو وہ ربیب اور ربیبہ بھی حرام ہیں اگر اس جو ماں ہے اس کے ساتھ مقاربت کی ہو، اگر اس کے ساتھ تعلق زن و شہ ہوا ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے بچی جو آئی تھی اس کے ساتھ وہ بھی حرام ہو گئی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنسی تعلق ہو، طلاق ہو جائے، تو پھر اس ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن سے تم نے صحبت کی ہو، ان کی جو بیٹیاں ہیں سابقہ شوہروں سے وہ حرام ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں، یعنی بیٹوں کی بیویاں، بہو جن کو ہم کہتے ہیں، تمہاری بہو ہیں۔ الذین من اصلابکم، لیکن بیٹے وہ جو تمہارے اپنے صلب سے ہوں، اپنے صلبی بیٹے، منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ بیک وقت دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم۔